سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إن عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. خدا لا يذكر قدم الرسول مولانا كل سنين. خدا لا يذكر قدم الرسول مولانا كل سنين. وبارك الله وبارك فروض ماضي جسيما. نگرے امتی میں ولی اول ولی آخر ولی فرقہ ولی وفا ولی جاتی ولی خاصا. فجمال الرسول کی الفاظ میں تعبیر ممکن. جمال الرسول کی الفاظ میں تعبیر ناممکن. مجسم نور کی پیچھے کوئی تصویر ناممکن. قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنی. قلم اشجار ہو جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے اور جتنے سمندر ہیں ان کی روشنی بنا دی جائے. قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنی ہو مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہمارے اور آپ کے اور انسانیت کے ہدایت کا سرچشمہ اور منبع آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول کو تشریف لائے. علی اختلاف الاقوال 8 کو آئے یا 9 کو آئے یا 12 کو آئے اس میں سے اختلاف ہے، لیکن تشریف دنیا سے لے گئے 12 کو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 9 کا قول زیادہ ہے اور زیادہ محققین اور آج کے دور کے ماہرین فلکیات اور ماہرین عربیات اسی طرف گئے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. کیونکہ مورخین کا اس پر تو اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز آئے. دوشنبہ کے روز آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اور اس اعتبار سے جب وہ تاریخ ملائی جاتی ہے اور کھنگالی جاتی ہے اور تہ تک اتر کر کے لوگ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ دوشنبہ کا دن یہ 9 ربیع الاول کو پڑ رہا ہے، 8 کو اور 12 کو نہیں پڑ رہا ہے. بہرحال آمد میں اختلاف ہے، وفات میں اختلاف نہیں ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایک ہنگامہ برپا کر دیا جاتا ہے. ہمارے ملک کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے پڑوسی ملک کے اندر، پڑوسی کے پڑوسی ملک کے اندر اور دنیا کے نامعلوم کتنے گوشے، دنیا کے نامعلوم کتنے خطے میں، دنیا کے نامعلوم کتنے علاقے میں، دنیا کے نامعلوم کتنی جگہوں میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے اور آپ کے لیے واضح مشعل راہ ہے، جس کے بغیر کبھی بھی ہماری اور آپ کی زندگیاں، ہماری اور آپ کی سوسائٹی، ہمارا اور آپ کا معاشرہ نہ سدھر سکتا ہے اور نہ سنور سکتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے بغاوت کر کے کبھی بھی کوئی شخص راہیاب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا راستہ طے کر کے کبھی بھی کوئی شخص منزل مخصوص کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی بات کو مقتدان سخن شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اپنی بیانات کتاب بوسا میں فرمایا، مبندار سعدی کی راہ صفا سوارت جد برفے مصطفیٰ خلاف پیمبر کتے راہ مزید کہ ہرگز بمنزل نفاہر رسید، مبندار سعدی کی راہ صفا سوارت جد برفے مصطفیٰ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے خلاف جس نے کوئی بھی راستہ اختیار کیا، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا، کسی اور طریقے پہ اس نے چل کر کے منزل حاصل کرنے کی کوشش کی، خلاف پیمبر کتے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نفاہت رسید، وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکا۔ منزل پہ پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، منزل سے اتنا دور چلا جائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ جیسے ہمیں جونپور جانا ہے، ہمیں جونپور پہنچنا ہے، شہر جونپور جانا ہے، اور ہم جونپور کا رخ کرنے کے بجائے شاہگنج کا رخ کر لیں تو ظاہر ہے کہ ہم جونپور پہنچ نہیں سکتے ہیں، پہنچنا دور کی بات ہے، ہم جونپور سے مزید دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ سعدیہ کہتا ہے خلاف پیمبر کتے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نفاہت رسید، مبندار سعدی کی راہ صفا سوارت جد برفے مصطفیٰ۔ اے سعدیہ یہ مت سمجھو کہ صفا جس کو سچائی کا راستہ، جنت کا راستہ، منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے ہٹ کر کے کسی اور راستے سے پہنچا جا سکتا ہے، یہ کام خیالی ہے جسے ترک کرنا ضروری ہے۔ تو آپ کی سیرت، آپ کی سنت وہ سدا بہار موضوع ہے، اور وہ ایسا طریقہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا ہے، جس کا تذکرہ کر کے اسے نیا کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آ سکتی ہے، جو ایسا نور ہے اور نور اعلیٰ نور ہے کہ جس کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو راستے ملتے رہتے اور ملتے رہیں گے، اور تعصب قیامت جو بھی اسے اپنائے گا وہ اس عروج کو پالے گا جہاں تک شاید اس کے خیالات بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ سیرت کا موضوع، یہ آقا کی سیرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پرانی ہو جائے، جس کے لیے کسی ایک خاص ٹائم میں، ایک خاص وقت میں، ایک خاص مہینے میں، ایک خاص ایام میں کوئی محفل منعقد کرنے کی ضرورت پڑے۔ یہ کوئی سیرت آقا کی ایسی نہیں ہے جو پرانی ہو جا رہی ہو، جس پر گرد بیٹھ جا رہی ہو، جس کی نورانیت میں کمی آ جائے، جس کی چمک دمک میں کمی آ جائے، اور جس کے اندر چمک دمک مات پڑنے لگے پھر اس سے روشنی برسنا پڑے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک ایسا نور ہے جس کے ذریعہ سے ہمیشہ گمشدہ راہ لوگوں کو، جس کے ذریعہ سے ہمیشہ ایسے لوگوں کو جو کہ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں اور جو کہ تنہائی نہیں، تاریخی در تاریخی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی روشنی اگر ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے، جو کبھی پوشیدہ ہونے والی نہیں، کبھی پرانی ہونے والی نہیں، جو کبھی مات پڑنے والی نہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے اور افسوس اس مقام کا ہے کہ ہم اور آپ جب اپنا جائزہ لیتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم قرون اولیٰ میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں، جب ہم اہل صحابہ کو جھانک کر کے دیکھتے ہیں، جب اہل تابعین کو جھانک کر کے دیکھتے ہیں، اور جب ان کی زندگیوں کا ہم نظارہ کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کے دور میں اور ان کے زمانے میں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی دور نبوت ہو، اور چاہے اس کے بعد صحابہ کرام کا 1.25 صدی سے زیادہ محیط زمانہ ہو، اور چاہے اس کے بعد تابعین کا، اور چاہے تبع تابعین کا زمانہ ہو، جب اس میں ہم جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کہیں پر نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی خاص دن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بناتے ہو، ہمیں کہیں نہیں نظر آتا کہ 12 ربیع الاول کسی صحابی نے بنایا ہو، ہمیں کہیں نہیں نظر آتا کہ 12 ربیع الاول میں یا ربیع الاول کے پورے مہینے میں
सीरत की कोई महफिल, सीरत की कोई मजलिस, सीरत को कोई जलसा, कोई जुलूस उनके यहाँ मुकर्रर किए गए हों और मुतय्यन किए गए हों। एक तरफ सूरत हाल ये है कि उनके यहाँ कोई डे नहीं मनाया जा रहा है, एक तरफ सूरत हाल ये है कि उनके यहाँ कोई दिन नहीं मनाया जा रहा है, एक तरफ सूरत हाल ये है कि उनके यहाँ कोई टाइम फिक्स नहीं है जिसके लिए आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नाम पे कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही हो, कोई मजलिस मुनक्किद हो रही हो, कोई रबीउल अव्वल मनाया जा रहा हो, 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल का कोई दिन उनके यहाँ मनाने का कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन जब हम उनकी जिंदगियों का जायजा लेते हैं और खास करके उनकी जिंदगियों में हम देखना चाहते हैं और उतर करके देखते हैं तो महसूस ये होता है कि हर सहाबी अपने अंदर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समेटे हुए हैं। हर सहाबी की जिंदगी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक खड़ी हुई है। हर सहाबी एक दावत व अमल का एक मुजस्सम पेशर और नमूना है जो जहाँ जाता है एक गहरी छाप छोड़ जाता है, जो जहाँ कदम रखता है ये बता देता है कि हम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। जो जहाँ जाता है वो ये पैगाम दे देता है कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करने वाले हैं। जो जहाँ पे कदम रखता है वो ये बता देता है कि हमने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से उस नूर को हासिल किया हुआ है जो नूर हमारी जिंदगियों से फूटता है। और जहाँ भी तारीकियाँ होती हैं और जहाँ भी अंधेरे होते हैं और जहाँ भी गुम अंधेरों में लोग जिंदगी गुजार रहे होते हैं और जहाँ भी तारीकी दर तारीकी जुल्मत की तारीकियाँ कुफर की और बेइल्मी की इस तरह की बदअमली की तारीकियाँ रहती हैं, वहाँ जो सहाबी भी कदम रखता है नूरानियत से उसे तब्दील कर देता है, तारीकियों को छाट करके रख देता है। उनकी जिंदगी का हाल ये है कि हर सहाबी की जिंदगी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ढली हुई है। इसीलिए किसी सहाबी को, इसीलिए किसी ताबी को न सीरत की महफिल मुनक्किद करनी पड़ रही है, न कोई जलसा मुनक्किद करना पड़ रहा है, न इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करनी पड़ रही है। इसलिए कि उनका हर कौल और अमल आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपकी सुन्नत के मुताबिक खड़ा हुआ है। उनकी हर नसीब, उनके हर बरसात, उनकी हर गुफ्तगू, उनकी हर महफिल, उनकी हर मजलिस, उनके हर अंदाज, उनकी हर अदा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा और अंदाज को लिए हुए हैं और एक पैगाम देते हुए चल रहे हैं कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम अमेरिका और यूरोप के गुलाम नहीं। वो ये पैगाम देते चल रहे हैं कि हम आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम किसी हीरो के गुलाम नहीं हैं, हम किसी एक्टर के गुलाम नहीं हैं, हम कैसर और किसरा की गुलामी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उनकी सीरत ये बतला रही है कि हमारी सीरत आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ढली हुई है। दूसरी तरफ हम अपना जब जायजा लेते हैं तो पता ये चलता है कि जब रबीउल अव्वल का महीना आता है सीरत के नाम में महफिलें मुनक्किद होती हैं, सीरत के नाम में मजलिसें मुनक्किद होती हैं, सीरत के नाम पे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है। कहीं 8 को, कहीं 9 को, कहीं 12 को, कहीं पूरे महीने, करिया महल्ला, गाँव, बस्ती, क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, क्या श्रीलंका, क्या बांग्लादेश, क्या बहरी ममालिक, जहाँ से देखिए सीरत के नाम से कहवा कहनी चालू है। और एक लामहदूद सिलसिला और लामुतनाही सिलसिला आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नाम से चलना शुरू होता है। और न मालूम कितने मज़ामे, कितने लिटरेचर आज एडिशनों में शाये किए जाते हैं जिसमें अल्फाज की तुकबंदियां नजर आती हैं, अल्फाज का उतार चढ़ाव नजर आता है। न मालूम कितने मुकर्रिर, न मालूम कितने खतीब, न मालूम कितने जोशीले मुकर्रिर आ करके महफिलों और मजलिसों को गरमा रहे होते हैं। और एक सिलसिला ऐसा चालू हो जाता है जो थमने और रुकने का नाम नहीं लेता। और जब महीना पूरा होता है, ये रबीउल अव्वल का महीना खत्म होता है, फिर जब हम उन्हीं लोगों की और अपनी जिंदगियों में झांक के देखते हैं तो सीरत का कहीं कोई जर्रा बराबर सिम्मा और सायबा नजर नहीं आ रहा होता है। जो लोग मजलिस मुनक्किद करते हैं, जो लोग महफिल मुनक्किद करते हैं, जो लोग उसे कराते हैं, जो सीरत कमेटी के सदर होते हैं, उनके चेहरे से लेकर के नीचे तक, नीचे से लेकर के ऊपर तक कहीं सीरत का जर्रा बराबर असर नहीं आता है। एक साहब ने सीरत कमेटी के सदर का फोटो पोस्ट
किया था, शायद वो यहाँ बैठे हुए हो, और उन्होंने लिखा कि ये सीरत कमेटी के सदर बनाए गए हैं और खुदा साहब हैं। मैंने कमेंट में फेसबुक पे लिखा, मैंने लिखा कि इनके अंदर सीरत की कोई रूह और बू नजर नहीं आती है, सीरत का कोई जिम्मा और साहिबा नजर नहीं आता है। कुछ देर बाद देखा कि फोटो उनका डिलीट है। बाद में वो मुझसे मिले, कहने लगे वो मेरे बाबू थे, सीरत कमेटी के सदर बनाए गए थे और उन्होंने अपना फोटो भेजा था, मैंने शेयर किया। जब आपने उसके नीचे लिखा, अब शायद वो मुझे जानते रहे हो या ना जानते हो, लेकिन कमेंट पढ़ करके उनको कुछ एहसास जग गया हो, उन्होंने फौरन उसे फोन करके कहा हमारा फोटो हटा दीजिए, ये फोटो यहाँ पे मुनासिब नहीं है। ये हमारी सीरत का हाल है। 1 महीने के हंगामे के बाद, 1 महीने के महफिल के बाद, 1 महीने की मजलिस के बाद, 1 महीने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे के बाद जब हम और आप उससे बाहर निकलते हैं तो हमारी जिंदगियों में सीरत नाम की कोई चीज नहीं होती, सीरत का कोई वजूद नहीं नजर आता है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई जायवा और सीरत का कोई जिम्मा हमारी जिंदगियों के अंदर नजर नहीं आता है। क्या हम उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मना रहे हैं जो सीरत रस के मलाइका है, जहाँ जिब्रील अमीन भी आता है तो इजाजत लेके आता है, जहाँ मलकुल जिबाल भी आता है तो जिब्रील को पैगंबर बना के भेजता है कि हम आका के सामने आना चाहते हैं, हम आका से इजाजत ले लीजिए, हम कुछ बात करना चाहते हैं, हमें रब ने भेजा है। जहाँ मलकुल मौत भी आता है तो आकर के बाहर खड़ा होता है और आकर के जिब्रील अमीन को भेजता है, जाके कहिए मलकुल मौत आया हुआ है, आपकी रूह निकालने के लिए नहीं, आपसे इजाजत लेने के लिए। अगर रहना चाहते हैं तो रब रहने देना चाहता है, अगर चलना चाहते हैं तो रब कहता है कि आप चले चलिए, आपका रब आपको बुला रहा है और यहाँ आप रहने की जरूरत नहीं है। वो भी इजाजत लेके आए, जहाँ जिब्रील अमीन आए तो अदब से सर रखें, जहाँ मलकुल मौत भी आए तो इजाजत लेके हाजिर हो, जहाँ मलकुल जिबाल भी आए तो बगैर इजाजत के आने पाए। जहाँ की सूरत हाल ये है कि आका तशरीफ लाते हैं, पूरा जजीरतुल अरब, पूरा जजीरतुल अरब कुफर और जिक्र की तारीखियों में डूबा हुआ है। आका तशरीफ लाते हैं, कोई एक वाकई कलमा गो नहीं है, आका तशरीफ लाते हैं, कोई एक कलमा पढ़ने वाला नहीं है, आका तशरीफ लाते हैं, कोई एक वहदानियत का इकरार करने वाला सही मानों में नहीं है। आका तशरीफ लाते हैं, पूरा जजीरतुल अरब कुफर और जिक्र की तारीखियों में डूबा हुआ है। जब आका तशरीफ ले जाते हैं 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में पूरे जजीरतुल अरब की काया पलट करके आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख देते हैं। जब आप आए हैं तो सब कुफर और शिरक में डूबे हुए हैं, खाने काबा के अंदर बुत रखे हुए हैं, खाने काबा के बाहर बुत रखे हुए हैं, घर के अंदर बुत रखे हुए हैं, घर के बाहर बुत रखे हुए हैं। सफर का बुत अलग है, हजर का बुत अलग है, पूजने वाले तादाद में कम है, जिनकी पूजा की जा रही है वो पूजने वालों से कहीं ज्यादा है। जब आप आते हैं और जब आपका तशरीफ ले जाते हैं तो पूरा जजीरतुल अरब कुफर और शिरक से खाली हो जाता है। यही नहीं, आका फरमाते हैं अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतुल अरब, जजीरतुल अरब से यहूद और नसारा का इखराज जरूरी है, उन्हें बाहर निकाला जाना जरूरी है, इसे पाक और साफ करना जरूरी है। ये अल्लाह की जमीन है, उन्हीं का सजदा होना चाहिए, कोई दूसरे का सजदा यहाँ पे रवा और जायज नहीं है। आका तशरीफ ले जाते हैं, सूरत हाल ये है कि जब आका वापस होते हैं पूरा जजीरतुल अरब, पूरा जजीरतुल अरब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा से गूंज रहा है। हर शख्स कलमा गो है, हर शख्स सहाबी रसूल है। आका तशरीफ ले जाते हैं, सिर्फ आखिरी मौके पे, हज के मौके पे कमों में सवालात अंबिया सवालात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ फरमा है। आका फरमाते हैं इन्ना शैतान क़द यइसा अन युअबद फी जज़ीरतिल अरब। अब शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि जज़ीरतुल अरब में उसकी सेवा की जाएगी और उसकी परस्तिश की जाएगी और उसकी पूजा की जाएगी। अब यहाँ शिरक नहीं चलेगा, अब यहाँ कुफर नहीं चलेगा। आका आए हैं तो ये सूरत हाल है, आका लौट रहे हैं तो ये सूरत हाल है। हमारी और आपकी हालत ये है, उसी सीरत का तज़किरा है, उसी नबी का तज़किरा है, उसी के नाम में महफिल मुनक़िद है, उसी के नाम में सीरत मुनक़िद है, उसी के नाम कल की जा रही है, उसी के नाम से दिन मनाया जा रहा है, उसी के नाम से पूरा महीना अपने मुल्क के अंदर दूसरों को परेशान किया जाता है, अपने आप को परेशान किया जाता है, रास्ते बना किए जाते हैं, रास्ते जाम किए जाते हैं, आने जाने वालों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। और जब 1 महीना पूरा गुजरता है, सीरत का कोई जिम्मा और साहिबा हमारे और आपके चेहरे से लेकर के नीचे तक और पंजों से
لے کر کے چہرے تک کہیں پر نظر نہیں آتا ہے. آخر یہ صورت حال کیوں ہے؟ اس کی وجہ کبھی ہم نے تلاش کی اور جاننے کی کوشش کی اور نہیں کوشش کی. تو آئیے میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واقعی سیرت کے پابند تھے. واقعی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو انہوں نے سمجھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حقیقت کو پہچانا تھا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ جب تک اس کا پیچھا نہیں کیا گیا اور اس کے پیچھے چلا نہیں گیا اور اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں نہیں اتارا گیا تب تک کوئی بات بننے والی نہیں. ہمارے اور ان کے درمیان بالکل ایسے ہی فرق ہے جیسے ایک چیز کی حقیقت میں اور اس کے ظاہر میں فرق ہوا ہوتا ہے. جیسے ایک چیز کے ظاہر میں اور اس کی حقیقت میں فرق ہوتا ہے. جیسے ایک ظاہر چیز ہوتی ہے, ایک نمائش ہوتی ہے, ایک دکھاوا ہوتا ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہی صورتحال ہمارے اور صحابہ کرام میں ہے. یہی صورتحال آج کی سیرت کے, آج کی محفل میلاد اور آج کی سیرت کا فرق منعقد کرنے والوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان ہے. قرون اولیٰ میں اس طرح کے رسمی مظاہرے نہیں تھے. قرون اولیٰ میں اس طرح کے رسمی جلسے نہیں تھے. قرون اولیٰ میں اس طرح کی رسمی تقاریر نہیں تھی. قرون اولیٰ میں اس طرح کی رسمی تحریریں نہیں تھی. قرون اولیٰ میں اس طرح کی جوشے مقرر نہیں تھے. قرون اولیٰ میں اس طرح کے لوگ نہیں تھے جو اس طرح کی باتیں کر دیتے لیکن حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہ ہوتا. ان کی ہر محفل, ان کی ہر مجلس, ان کی ہر ادا, ان کی ہر نشست و برخاست آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھلی ہوئی تھی. ہر زندگی کا ہر طور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا ہوئے تھا. ہمارا حال یہ ہے کہ رسمی مظاہروں میں ہم اتفاق کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظاہرداری کو کافی سمجھتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے ہم سنتما سے عبارت کو سجا دیتے ہیں, اسے کچھ روشنی بخش دیتے ہیں لیکن جن تاریخیوں میں ڈوبا ہوتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظاہری اعتبار سے کچھ کھلملاہٹ دکھا دیتے ہیں لیکن اندر سے کوئی چمک دمک نہیں پیدا ہوتی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے مدیر, ہمارے علاقے ظاہری اعتبار سے پورے روشنی میں ڈوبا دیے جاتے ہیں لیکن اندر سے اپنے کو تاریخی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذہنی طور سے امریکہ اور یورپ کے اور اداکاروں کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. ظاہری اعتبار سے صرف آقا کا نام لے رہے ہیں. انسان کی حالت یہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب کسی چیز کی حقیقت کو وہ اٹھا نہیں پاتا ہے یا اٹھانے میں اسے گرانی محسوس ہوتی ہے یا اس کا قلب و جگر یا اس کا ضمیر و دماغ اسے بوجھ محسوس کرتا ہے تو پھر حقیقت سے دوری اختیار کر کے وہ ظاہر داری کو اختیار کر لیتا ہے اور ظاہر کو لے کر کے وہ اپنے ضمیر و دماغ کو حقیقت دینے کی کوشش کرتا ہے, تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے. ہم اور آپ رسمی مظاہرے کر لیتے ہیں. ہم اور آپ نعت پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا. ہمارا مقرر اپنا جان دکھا کر کے دوسروں پہ وار کر کے کوئی اس طرح کی رسمی باتیں کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا. آقا کا حق یہ ادا نہیں ہے, سیرت کا حق یہ نہیں ہے. ہم اور آپ چونکہ میدان کارزار میں ہم اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے جذبات اتنے نہیں ہیں کہ ہم میدان جہاد میں نکلے اور دشمنوں کے سامنے ان کا سر قلم کریں یا اپنے سر کی بازی لگا دیں, کیونکہ ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے, یہ صلاحیت نہیں ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, سیرت کی محفلوں میں نعرے لگا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے آقا کا حق ادا کر دیا ہے. کیونکہ ہم میدان جہاد میں نکل کر کے, کیونکہ ہم دعوت و تبلیغ کے خارزادوں میں نکل کر کے, خارزاروں میں نکل کر کے, ایسے میدانوں میں نکل کر کے جہاں کاٹے ہی کاٹے ہیں, جہاں کسی کو سمجھانا, جہاں کسی کو بتانا, جہاں امر بالمعروف کرنا, جہاں نہیں عن المنکر کرنا ایک بڑی مصیبت کو دعوت دینا ہوتا ہے. ہم اس سے بچنے کے لیے ایک محفل منعقد کر کے سمجھتے ہیں کہ آقا کا حق ادا کر رہے ہیں. کیونکہ میدان جہاد میں ہم نعرے تکبیر بلند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, اس لیے پھول کے اسٹیج پہ آ کر کے اور اس سے آ کر کے ہم دو چار جملے کہہ کر کے نعرے تکبیر لگوا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ کہہ دیں کہ واہ خوش رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اللہ کے راستے میں جہاد کر کے, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش
منعقد کر کے، کیونکہ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے جذبات اتنے نہیں ہے کہ ہم نے یہ قربانیاں دلوا سکیں، اس لیے ہم محفل میلاد، ہم سیرت کی محفل منعقد کر کے اور نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے یا پڑھوا کر کے سبحان اللہ کے گوش سے مسجد کو بلند کرتے ہیں اور نعرے لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حد ادا ہو گیا، کیونکہ ہمارے پیروں میں اتنا دم نہیں ہے کہ نکل کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے جہاد کو ہم بلند کر سکے، کیونکہ ہمارے جذبات اتنے لڑائیاں نہیں لے سکتے ہیں، ہمارے دل و دماغ اتنے پاورفل نہیں ہے کہ نکل کر کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ نکل کر کے اس ٹھنڈک کے موسم میں فجر کے نماز کے لیے مسجدوں میں حاضر ہو سکے، کیونکہ ہمارے جذبات میں اتنے دم نہیں ہے کہ ہمیں مجبور کر سکے کہ دوپہر کی چمتی ہوئی ریت پہ ہم چل کر کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ ہمارے صلاحیتیں اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم نکل کر کے اسے تھوڑا سا ایڑ لگا کر کے آئے میدان کاروبار میں، آئے میدان جہاد میں، آئے دعوت و تبلیغ کے میدان میں، آئے عملی میدان میں قدم رکھے، یہ ہمارے اندر دم نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اپنے دل و ضمیر کو سبزیاں دیتے ہیں، رسمی مظاہروں سے، رسمی الفاظ سے، سیرت کے نام پہ ہم اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، ہمارا حکمران دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اتنی دم نہیں ہے کہ عملی سطح پہ وہ آقا کی سیرت کو نافذ کر سکے، اس لیے کسی ایک دن کسی ہوٹل میں، کسی میدان میں، کسی محفل کو منعقد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم نے حق ادا کر دیا، ایک دھوکہ ہے، سراپا دھوکہ ہے، جسے اپنے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو دیا جا رہا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، سب کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، وہ کوئی محفل نہیں ہے، کوئی مجلس نہیں ہے، کوئی اس طرح کی کانفرنس نہیں ہے، کوئی اس طرح کا محفلی میلاد نہیں ہے، پھر بھی ہر شخص کی زندگی سراپا سیرت میں ڈھلی ہوئی ہے، 100% سب نمازی ہے، 100% سب جہادی ہے، 100% سب داعی ہے، 100% سب مبلغ ہے، صورت حال یہ بنی ہوئی ہے۔ نماز کوئی منافق بھی چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا ہے، اگر مسجد میں کوئی نہیں آتا ہے اس میں منافقت کا لیبل نہیں بلکہ کفر کا لیبل لگ رہا ہوتا ہے۔ آج صورت حال یہ ہے کہ مسجد میں آنے والے 100% عام نمازی، کہیں 1% ہے، جمعہ میں آنے والے 5% ہے، عید اور بقرعید میں آنے والے 10% ہے۔ کیا یہی سیرت ہے جسے اپنا کر کے صحابہ کرام آگے بڑھے تھے؟ کیسر و کسرا کے مڈیروں کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا اور کیسر و کسرا کے اندر وہ تباہی مچائی تھی، وہ تباہی مچائی تھی آقا کی سیرت کو لے کر کے۔ وہ بھر کی جماعت ہے، ایک طرف 8000 کا لشکر ہے، جنگ قادسیہ اٹھا کے دیکھو، جنگ موتا اٹھا کر کے دیکھو، غزوہ احد اٹھا کے دیکھو، غزوہ خیبر اٹھا کے دیکھو، فتح مکہ اٹھا کر کے دیکھو، وہ بھر کی جماعت آقا کی جماعتوں کی، آقا کے چادروں کی کہیں پہ جاتی ہے، ایک ہنگامہ اپنا پاپا کر دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کیریکٹر، کسی ڈائریکٹر کے اور کسی ہیرو کے غلامی نہیں کی تھی، آقا کی غلامی کی تھی۔ 8000 کا لشکر ہے جنگ قادسیہ میں اور 1.25 لاکھ کے سامنے لشکر کو اور ایک سے ایک اس میں پہلوان ہے، رستم ابن الفرسراب جو سب سے بڑا پہلوان ہے، وہ سامنا کر رہا ہے، انہیں ٹرانسلیٹ کر کے رکھ دیا گیا اور کیسر و کسرا جو سپر پاور طاقت تھے ان کے مڈیروں کو ایسا ہلایا گیا کہ عمارتیں ان کی ٹک نہیں سکی اور آقا کا یہ ارشاد پورا ہوا، اذا ہلک کیسرا ولا کسرا بعدا واذا ہلک کسرا ولا کیسرا بعدا۔ جب کیسر ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، جب کسرا ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آ سکتا ہے۔ آقا کا یہ ارشاد صحابہ کرام نے پورا کر کے دکھایا، کیونکہ واقعی وہ سنت کو فالو کرتے تھے، واقعی وہ سیرت کو لے کے چلتے تھے، ہماری طرح رسمی مظاہرے نہیں کیا کرتے تھے، ہماری طرح محفل میلاد منعقد کر کے اپنے کو دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، ہماری طرح سیرت کے نام سے کانفرنس کر کے اپنے خلاف نہیں نکالا کرتے تھے، ہماری طرح سیرت کانفرنس کر کے اس میں بھی سنت اور سیرت کے خلاف کام نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک طرف سیرت کی محفل ہے، دوسری طرف نماز قضا ہو رہی ہے، ایک طرف سیرت کی محفل ہے، دوسری طرف صاف بج رہا ہے، ایک طرف سیرت کی محفل ہے، دوسری طرف قوالی چل رہی ہے، نعت نبی بھی پڑھی جا رہی ہے، تو بھی اسی ساز پہ، تو بھی اسی دھن پہ، تو بھی اسی میوزک پہ، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا میری آمد کا خاص مقصد یہ ہے کہ میں ناچ گانے کی چیزوں کو ملا کر کے رکھ دوں۔ آقا کی نعت ہے، اسی میں ساز بج رہا ہے، اسی میں موسیقی چل رہی ہے،
اسی میں گانے ہو رہے ہیں، اسی میں قوالی ہو رہی ہے، آقا کی سیرت ہے اسی میں مرد عورت کا اختلاف ہو رہا ہے، آقا کی سیرت کے نام پہ جلتے ہیں اسی میں 18 مسجد کو قبضہ کیا جا رہا ہے اور ناپاک کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ شاید باہر کے لوگ اس بارے میں جانتے ہو۔ آئیے لوٹ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا وہ طور طریقہ اور وہ طرز اپنایا جائے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کس کے لیے؟ جو کہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ پر یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، ایمان صحیح ہو، پھر اس کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ کرتا ہو، اللہ کی یاد دل میں رکھتا ہو، پھر وہ سیرت سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر اس کی زندگی بدلتی ہے۔ آئیے عہد کیجیے کہ آج سے سیرت کی کتابیں ہم اپنے گھروں میں صرف رکھیں گے نہیں بلکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہر شخص یہ طے کر لے کہ روزانہ ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے اور جو خرافات ہے اسے ترک کرتے رہیں گے، ہمارا معاشرہ آپ بھی آج بھی ایک جنت نما بن سکتا ہے۔ یقین مانیے آج کے اس معاشرے کو جو برائیاں خود کی طرف سے چاٹ رہی ہیں اور تباہ کر رہی ہیں، اور معاشرے میں ہر شخص جو دوسرے سے پریشان نظر آ رہا ہے اور ہر ایک جو دوسرے سے خدمت ہونا ہے اور شکایت کر رہا ہے، نہ کوئی بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار، نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تیار، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار، یہ صورت حال جو بنی ہے اگر سیرت کو اپنایا جائے یقین مانیے سیرت سے مؤثر اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کو تبدیل کر سکے۔ سیرت مصطفیٰ پڑھے ماجد خود کو انسان اگر بنانا ہے، ورنہ ان رسمی مظاہروں سے نہ آقا کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ ان کے زبانوں میں مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔